وہ سرخ آنکھیں۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا، سردیاں اپنے جوبن پر تھیں، دور دور تک ہر چیز نے سفید چادر تان رکھی تھی۔ ابھی بھی برف روئی کی مانند گر رہی تھی، وقفے وقفے سے دیوار کے درخت کی شاخیں چٹکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ گہری خاموشی روح تک میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ مٹی کا کشادہ کمرہ جس کے بیچوں بیچ جلتی لکڑیوں کا الاؤ دہک رہا تھا، اور اس کے ارد گرد ہم سب دادی کو گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ دادی اماں نظریں دہکتی لکڑیوں پر جمائے ماضی کے صفوں کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گرا کھنکارتے ہوئے گویا ہوئی یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پانی کی قلت کے باعث میں اور سنوبر آپا سحری کے وقت پانی بھرنے جاتے تھے۔ سنوبر آپا مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ سنوبر آپا کبھی اذان سے پہلے اور کبھی اذان کے فوراً بعد پانی بھرنے کے برتن لیے آتی اور ہمارے گھر کی دیوار پر برتن سے ضربیں لگاتی۔ چونکہ میرا بستر دیوار کے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے میں فوراً اٹھ جاتی، اپنے برتن اٹھاتی اور باہر آ جاتی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوتا تھا اور گیدڑوں کی دلخراش آواز دل جھنجھوڑ دیتی تھی۔ دل میں ڈھیروں خوف لیے ہم سہج سہج کر قدم بڑھائے جاتے تھے۔ گھر تو چونکہ اس زمانے میں اکا دکا ہی موجود ہوتے تھے اور ہمیں پانی لانے کے لیے طویل مسافت طے کرنا پڑتی تھی۔ جھاڑیوں میں تھوڑی سی ہلچل ہوتی تو ہمارا دل اچھل کر حلق میں آن پہنچتا۔ سنوبر آپا کافی مضبوط اعصاب کی مالک تھی، جبکہ میں کافی ڈرپوک واقع ہوئی تھی۔ پانی لانا میری مجبوری تھی کیونکہ گھر میں ایک بوڑھی ساس تھی اور 3 بچے، میری ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔ شوہر تو روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں باہر نکلتے تو مہینوں بعد ہی واپس لوٹتے تھے۔ آگے سنوبر آپا ہوتی، جبکہ پیچھے میں ہوتی تھی، اور کبھی کبھار تو مجھے واضح محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی اور بھی چلتا آ رہا ہے۔ اپنے پیچھے اٹھائے جانے والے قدموں کی آواز میں بخوبی سنتی تھی، لیکن مجھے سنوبر آپا ہمیشہ نصیحت کرتی تھی کہ کبھی کسی چیز کے پیچھے نہ جانا، چاہے تم کچھ بھی دیکھ لو، اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، چاہے تمہیں کچھ بھی سنائی دے رہا ہو۔ میں نے ان کی بات کو دل میں نقش کر دیا۔ میں اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سن کے زور سے آنکھیں بند کر لیتی اور دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتی۔ لیکن جب طویل سفر طے کرنے کے بعد بیٹھنے کو جی چاہتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے بالکل ساتھ کوئی بیٹھا ہے۔ گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے پر سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ہمارا روز کا آنا جانا تھا۔ ایک روز مجھے آواز آئی کہ دیوار پر ضربیں ماری جا رہی ہیں۔ میں اٹھی، اپنے برتن اٹھائے، لیکن گہرا اندھیرا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آدھی رات کا وقت ہو۔ میں باہر گئی تو دیکھا سنوبر آپا کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے یہ سمجھ کر قدم رستے پر ڈال دیے کہ وہ زیادہ دور نہیں ہوں گی اور میں ان تک پہنچ جاؤں گی۔ گیدڑوں کی آواز پل بھر کو میرے قدم ثابت کر دیتی تھی۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن میں ان تک پہنچ نہیں سکی۔ بگڑے تنفس کے ساتھ میں نے مسافت طے کی اور جائے وقوع پر پہنچ کر میرے اندر تک سنسنی دوڑ گئی۔ سنوبر آپا وہاں موجود نہیں تھی۔ میں تھوڑا اوپر کھڑی تھی اور نیچے دیکھا جہاں پانی کا کنواں تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پانی کی ڈول ایک کے بعد دیگرے اپنے اوپر بہا رہا ہو۔ میں نے نیچے جانا ضروری نہ سمجھا اور پانی کا ڈول اٹھا کر اس پر بیٹھ گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بھی پانی کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ مجھے عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ پانی کی آواز سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے لرزتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن عین اسی جگہ اوپر گھنے درخت کی شاخ پر کوئی عجیب سا پرندہ بیٹھا مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عجیب قسم کا پرندہ تھا، میں نے کبھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا بدن کالے بالوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میں نے دہشت کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ آیت الکرسی کا ورد میری زبان پر جاری تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز۔ میں نے 1 منٹ کے لیے بھی رستے میں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے گھر پہنچ کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسی وقت سنوبر آپا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں۔ ان کے پاس ڈور بھی تھے اور میں نے دروازے کا پٹ کھولنا چاہ رہی تھی، لیکن اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ارد گرد سب جمع تھے۔ سنوبر آپا کے گھر کے سب افراد بھی بیٹھے تھے۔ میں نے پانی کے لیے آواز دی تو سب لپک آئے۔ تھوڑی طبیعت بحال ہونے پر معلوم ہوا کہ آج چوتھا روز تھا اور میں مسلسل بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں نے اس روز کا واقعہ سب کے گوش گزار کیا تو سنوبر آپا ماتھا پیٹ کے رہ گئیں اور بولی، جیسا تم کہہ رہی ہو یہ درست ہے تو ہم اس کو معجزہ ہی سمجھیں کہ تم زندہ سلامت لوٹ آئی ہو۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ آج بھی بدن پر سنسنی طاری ہو جاتی ہے جب کبھی اس پانی کی آواز اور اس عجیب و غریب پرندے کا بھرا جسم آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں، اور نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔